عروج پر تھی، اور اس قدر عروج پر تھی کہ مرنے والا شخص یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ میں مر جاؤں، اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنے بیٹوں کو، کہ میرے مرنے کے بعد لڑائیاں بند نہیں ہونی چاہیے۔ مخالف قبائل جو ہے، مخالف قبیلہ، مخالف لشکر جو ہے، اور خون تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ سب ایک تھے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، بڑے خاندان کا ہو، چھوٹے خاندان کا ہو، ہر کسی کی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک ہی تھی، کلمے کی بنیاد پر۔ صرف یہ قبیلے کے لحاظ سے الگ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بنی تمیم سے چنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بنی عدی سے چنا، حضرت عثمان کو بنی امیہ سے چنا، حضرت علی کو بنو قریظ سے چنا، حضرت بلال کو حبشہ سے چنا، حضرت ابو ہریرہ کو یمن سے چنا، حضرت صہیب کو روم سے چنا، حضرت سلمان کو فارس سے چنا، اور ان سب کو لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھا دیا۔ یہ رنگ کے لحاظ سے الگ تھے، امیری اور غریبی کے لحاظ سے الگ تھے، قبائل کے لحاظ سے الگ تھے، لیکن کلمے کی بنیاد پر یہ ایک تھے، اور ہمہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو نثار کرنے کے لیے تیار تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں عصبیت پرستی کے تعلق سے بہت ساری باتیں میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کی تھی کہ عصبیت پرستی کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ کس قدر مبغوض شے ہے، اور عصبیت پرست آدمی، متعصب شخص اللہ کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا کیا، ان سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وہاں سے اللہ نے نسل چلائی، قبائل میں بانٹا، قوموں میں بانٹا، وجہ بیان کی کہ اس لیے بانٹا کہ تم ایک دوسرے کو بآسانی جان سکو، پہچان سکو، لیکن یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل اکرام اور قابل تکریم وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا ہو۔ یہ سب بیان فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک مال و دولت، حسب و نسب نہیں چلتا، اللہ کے نزدیک اعمال چلتے ہیں، اور تم میں سب سے زیادہ قابل اکرام وہ ہوگا اللہ کے نزدیک جو اعمال صالحہ میں بڑا ہوگا ایک دوسرے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ خاندانی لڑائیاں، قبائلی لڑائیاں، قومی لڑائیاں عروج پر تھی، اور اس قدر عروج پر تھی کہ مرنے والا شخص یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ میں مر جاؤں، اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنے بیٹوں کو، کہ میرے مرنے کے بعد لڑائیاں بند نہیں ہونی چاہیے۔ مخالف قبائل جو ہے، مخالف قبیلہ، مخالف لشکر جو ہے، اور خون کے آخری قطرے تک لڑنا ہے، اور بدلہ لینا ہے ہمارا، اور آگے چل کر اپنی نسل کو بھی یہ وصیت کر جانا ہے کہ ان سے لڑائیاں جاری رہے۔ 100 ڈیڑھ سو سالوں پر یہ لڑائیاں محیط ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے، اپنے دل میں بغض، نفرت رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گندگیوں کو نکالا ان سے، اور ان کے بیچ میں الفت و محبت پیدا کی، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا، اور کوٹ کوٹ کر ان کے دلوں میں بھر دیا۔ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اس قدر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے کہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھے، جنگوں میں مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، آخری وقت ہے، پیاس لگی ہے، پیاس کی گھٹن سے تڑپ رہے ہیں، مگر اپنا بھائی بازو میں پیاسا ہے، پیالہ آگے بڑھا دیا، پہلے اسے پانی پلایا جائے۔ اس قدر ایک دوسرے کی فکریں لاحق ہوا کرتی تھی۔ کب ہوا؟ تب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز اور اس گندی شے، اس عصبیت پرستی اور اس تعصب کی قباحتیں ان کے سامنے بیان کی، اور ان کے دلوں سے ان چیزوں کو نکال کر پھینکا، آپسی اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا۔ یہ مسابقہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر دینی معاملات میں، اور اسی کو قرآن نے بیان کیا، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ سبقت کرنے والے ایک دوسرے پر یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔
ان لوگوں کو درس دیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں بٹو مت، تفرقہ بازی نہ کرو۔ ان کے نزدیک دنیا کی قباحتیں کھول کر بیان کی گئی۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہ، یہ دنیاوی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، فخر کرنا ایک دوسرے پر، اور اولاد کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، سب بیکار ہے۔ دینی معاملات میں آگے بڑھو، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے فرامین پر مکمل بجاوری کی کوشش کرو۔ ان لوگوں کو حکم ملا، یہ قبیلے کے لحاظ سے الگ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بنی تمیم سے چنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بنی عدی سے چنا، حضرت عثمان کو بنی امیہ سے چنا، حضرت علی کو بنو قریظ سے چنا، حضرت بلال کو حبشہ سے چنا، حضرت ابو ہریرہ کو یمن سے چنا، حضرت صہیب کو روم سے چنا، حضرت سلمان کو فارس سے چنا، اور ان سب کو لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھا دیا۔ یہ رنگ کے لحاظ سے الگ تھے، امیری اور غریبی کے لحاظ سے الگ تھے، قبائل کے لحاظ سے الگ تھے، لیکن کلمے کی بنیاد پر یہ ایک تھے، اور ہمہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو نثار کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ کفار پر سخت تھے، قرآن میں ارشاد ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ مل کر کفار پر سخت ہوا کرتے تھے، مگر آپس میں یہ ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے، ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ سب ایک تھے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، بڑے خاندان کا ہو چھوٹے خاندان کا ہو، ہر کسی کی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک ہی تھی۔ کلمے کی بنیاد پر صرف قابل اکرام زیادہ وہ تھا، قابل تکریم وہ تھا، اللہ کے نبی کی قربت ان لوگوں کو زیادہ حاصل تھی جو ایمانی لحاظ سے، جانثاری کے لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے ایک دوسرے پر فائق ہیں، ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں، مکمل طور پر بجاوری کرنے والے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے اجل صحابہ اس وقت موجود تھے، بڑے بڑے قبیلے کے حسب و نسب رکھنے والے صحابہ موجود تھے، گورے صحابہ موجود تھے، لیکن مؤذن رسول ہونے کا شرف ایک ایسے شخص کو ملا جو غلام، جس کا خاندان غلام، جس کے والد غلام، جس کی والدہ غلام، کوئی حسب و نسب نہیں، رنگ کے لحاظ سے کالا ہے، مگر اللہ نے اپنا مؤذن بنایا، مؤذن رسول بنایا، سردار مؤذن بنایا۔ فرمایا جب جنت میں چل رہا تھا تو بلال کے قدموں کی آہٹ اور آواز میں وہاں پر بھی سن رہا تھا۔ اللہ کے نزدیک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کتنی عظمت تھی، یہ کتنا قابل اکرام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی، اور ان کو کتنی قربت حاصل تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مجوسی خاندان سے تھے، والد آتش پرست تھے، بھاگے وہاں سے، غلامی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پتہ چلا تو دوڑے دوڑے آئے، اسلام قبول کیا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تمہارا حسب و نسب کیا ہے تو کہتے سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام الی 70 مرہ، سلمان اسلام کا بیٹا ہے، اسلام کا بیٹا ہے، اسلام کا بیٹا ہے۔ سلمان مکمل اسلام سے ہے، سلمان کا مکمل حسب و نسب صرف اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک حسب و نسب نہیں چلتا، اللہ کے نزدیک اطاعت چلتی ہے، فرما برداری چلتی ہے۔ دنیاوی عز و جاہ، مال و دولت، تفاخر، یہ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کو لے کر ایک دوسرے پر فخر کرنا سب سے زیادہ مبغوض عمل ہے۔ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا، ان کو دفنایا جانے لگا، 4 لوگ تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے، رو رہے تھے۔ قبر میں جب لٹایا جانے لگا، غم کا پہاڑ ان پر ٹوٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے، قبر سے مخاطب ہوئے، یا قبر اتدری من الذی جئنا بہا الیک، اے قبر تو جانتی ہے ہم کس کو تیرے پاس لے کر آئے؟
تو جانتی ہے یہ فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ فاطمہ ہے، یہ آخری نبی اللہ کے پیارے رسول کی بیٹی ہے، یہ زوجۃ علی المرتضی، یہ حیدر کرار کی بیوی ہے، یہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، ہی ام الحسن والحسین، یہ جنت کے سرداروں کی ماں ہے۔ سنبھل کر قبر نے جواب دیا، یا ابا ذر لست انا موضع حسب ولا نسب، ابو ذر جانتا ہے میں یہاں حسب و نسب کا گھر نہیں ہوں، یہاں حسب و نسب نہیں چلتا، نہ اچھے اعمال چلتے ہیں، انا موضع عمل صالح، یہاں صالح اعمال چلتے ہیں، یہاں نبی کی بیٹی ہونا، نبی کا والد ہونا، نبی کا بیٹا ہونا، نبی کا چچا ہونا نہیں چلتا، یہاں اچھے اعمال چلتے ہیں، اور ان اعمال کے پیش نظر پھر میں ان کے ساتھ اچھا اور برا برتاؤ کرتی ہوں۔ اگر حسب و نسب اتنا اہم ہوتا اللہ کے نزدیک تو کسی نبی کا باپ جہنم میں نہیں جاتا، کسی نبی کا بیٹا جہنم میں نہیں جاتا، سب سے اللہ کے نزدیک جو پیارے اور قریب ہے وہ انبیاء ہے، اور پھر جو زیادہ حقدار تھے اللہ کی قربت کے اور اللہ اور جنت کے، وہ ان نبیوں کے رشتہ داران تھے، مگر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، ٹھکرایا، اللہ نے ان کو ٹھکرا دیا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ٹھکرا دیا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو ٹھکرا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ٹھکرا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا جو ایمان قبول نہیں کیا تھا، ظلم کیا کرتا تھا، ابو لہب، اس کو ٹھکرا دیا، اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب، انہوں نے بھی ایمان نہیں قبول کیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اور ایک پیمانہ رکھا، ایک معیار رکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل اکرام وہ ہوگا جو تقوی کے لحاظ سے احکام شریعت پر مکمل طور پر بجاوری اور مکمل طور پر عمل کے لحاظ سے، وفاداری کے لحاظ سے بڑا ہوا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ اس کا پورا علم رکھتا ہے اور تمہاری مکمل خبر رکھتا ہے۔ یہ عصبیت پرستی کے متعلق دوسری قسط تھی، میں نہیں چاہتا کہ آگے اور ویڈیو طویل کروں، انشاءاللہ آگے ایک یا دو قسطیں آپ لوگوں کے سامنے اور لائی جائے گی، اور آئندہ کی قسطیں حساس رہے گی۔ شہر مالیگاؤں میں پنپ رہی عصبیت پرستی کے لحاظ سے انشاءاللہ کچھ باتیں کی جائے گی، اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کی پہلی قسط ضرور دیکھیں، اس میں عصبیت پرستی کو کھول کر مختصراً بیان کیا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گندگی سے، اس عصبیت پرستی سے اور تعصب سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور دین اسلام پر مکمل عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔